والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه واتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن قاسم بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين. فلما ارتقت درجة الثانية قال آمين. فلما ارتقت درجة الثالثة قال آمين. فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منكم اليوم شيئا ما كنا نسمع. قال إن جبرائيل أرادني بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين. فلما رأيت الثانية بعد من وجدت عنده فلما يصلي إليه قلت آمين. فلما رأيت الثالثة بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی ثنا تاجدار مدینہ سرور برسینہ فخر اعظم بنیاد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد آپ احباب کے سامنے مستدرک حاکم میں سے ایک حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ قدر مختلف الفاظ سے روایت کرتے ہیں حدیث کی دیگر کتابوں میں. جو میں نے آپ کو روایت سنانی ہے یہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احضر المنبر کہ منبر کے قریب آ جائے. فحضرنا پس ہم حاضر ہو گئے. فلما ارتقى درجة قال آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. فلما ارتقى درجة الثانية جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درجے پہ قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین. فلما ارتقى درجة الثالثة جب آپ تیسرے زینے پہ قدم رنجا فرماتے ہیں قال آمین. آپ پھر آمین فرماتے ہیں. فلما نزل پس جب آپ منبر سے اترے یعنی خطبے کے بعد جب آپ واپس اترے
قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع، کہ آج جو چیز ہم نے دیکھی ہے اس سے قبل ہم نے کبھی نہیں دیکھی، کہ اس سے قبل یہ ہوتا کہ آپ دعا مانگتے ہم آمین کہتے، آج بظاہر آمین کہنے والا تو کوئی دعا مانگنے والا تو کوئی موجود نہیں ہے، مگر آپ نے تینوں دنوں پہ آمین 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 ارشاد فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان جبرائیل ارادنی، کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ قلت آمین، کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ ہلاک ہوا۔ فلما رقیت الثانیہ، جب میں نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر جبرائیل کہتے ہیں بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو وہ بھی ہلاک ہوا۔ فلما رقیت الثالثہ، جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین دعا کرتے ہیں کہ بعد من ادرک والدیہ، یا بعد من ادرک ابویہ کبر عندہ او کلاہما، کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں ایک یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا، فلم یدخلہ الجنہ قلت آمین، اس ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکا تو وہ بھی ہلاک ہوا، تو میں نے کہا آمین۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ اور حضرت جبرائیل امین نے 3 بد دعائیں کی ہیں۔ اس حدیث کے آئینے میں ہم نے اپنا مشاہدہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 3 بد دعائیں حضرت جبرائیل امین نے کی۔ حضرت جبرائیل کا بد دعا کرنا ہی کچھ کم نہ تھا، ساتھ میرے نبی کی آمین بھی شامل ہوئی، یعنی حضرت جبرائیل جو بد دعا کر رہے تھے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں تھا، اور پھر میرے نبی نے ساتھ آمین بھی کہہ دیا، تو اب یہ جو 3 دعائیں ہیں ان کے پورے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مانگنے والے جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس سے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی دعا ہے، اور یہ جو 3 دعائیں ہیں ہم میں سے اگر کوئی ان چیزوں میں مبتلا ہے تو یقین جانیں ہلاکت یقینی ہے۔ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ادرک، حضرت جبرائیل بھی دعا کرتے ہیں کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ یعنی رمضان جو ہے یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کی بہار ہے، نیکیوں کا ماحول ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں بھی محروم رہا وہ خیر کل سے محروم کر دیا گیا، کہ جس نے رمضان کے اندر بھی محروم رہنا ہے نیکی سے، اجر سے، بخشش سے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ خیر کل سے محروم کر دیا گیا، کہ اس کے لیے پھر کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ اس قدر نیکی کے ماحول میں بھی اگر بندہ جو ہے اپنی بخشش نہ کروا سکے اور نیکی جو ہے وہ نہ کر سکے۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کتاب الصوم
مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ، کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس قدر رحمت کا ماحول ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں الصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، یہ بھی مشکات شریف کی کتاب الصوم کی روایت ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ الصائم فرحتان، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے موقع پر، فرحۃ عند لقاء ربہ او کما قال، اور دوسری خوشی جو ہے اس کو اللہ کے دیدار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ اس پہ محدثین کہتے ہیں کہ پہلی خوشی عبادت کی تکمیل کی، جو روزہ مکمل ہوا، افطار کے وقت اللہ کی نعمت میسر آئی، تو پہلی خوشی اس وقت حاصل ہوئی۔ اور دوسری خوشی جو ہے کہ روزہ دار کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور عبادات کرنے والے جو ہیں وہ عابد ہیں، جو روزہ دار ہے وہ عابد ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق بھی ہے، کہ یہ بڑی عجیب و غریب عبادت ہے کہ صبح سے لے کے شام تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس عبادت میں ریا نہیں ہے۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ کہیں کہ میرا روزہ ہے، تو کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے جانچنے کا۔ اور دیکھیں کہ اس روزے کی کیفیت کیا ہے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی تنہائی کے اندر غسل خانے میں بھی ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا۔ یعنی یہ خالصتاً عبادت ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ان الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو حضرات گرامی کا دوسرا فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کو دوسری خوشی جو ہے وہ اللہ کے دیدار کے وقت حاصل ہوگی۔ یعنی اور عبادات جو ہیں، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، حج کرنے سے جنت ملتی ہے، زکوٰۃ دینے سے جنت ملتی ہے، دیگر اوامر و نواہی پہ عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ رکھنے سے مالک جنت مل جاتا ہے، جنت کا مالک جو ہے وہ مل جاتا ہے، کیونکہ روزہ دار عاشق بھی ہے۔ تو عاشق جو ہوتا ہے اس کو اجرت سے نہیں قربت سے غرض ہوتی ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ اجرت پہ دھیان نہیں دیتا، اس کا دھیان قربت کی طرف ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان، میں نے تم پہ یہ روزے لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، جس طرح کہ تم سے قبل لوگوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری اور پارسائی حاصل کرو۔ یعنی پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا، تو تم تو میرے محبوب کی امت ہو، تو تمہیں کیوں اس نعمت سے محروم رکھوں، تو تم پہ بھی میں نے روزہ فرض کر دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اور پھر ترغیب اللہ نے کس طرح دی ہے، ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے تو دن ہیں، تھوڑے سے تو دن ہیں، آنن فانن گزر جائیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس لیے حضرت جبرائیل دعا مانگ رہے ہیں اور میرے آقا آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا کیا مانگی جا رہی ہے کہ من ادرک رمضان، جس نے رمضان کو پایا، فلم یغفر لہ، اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ ہلاک ہوا۔ قلت آمین، میرے نبی نے فرمایا کہ آمین، کہ رمضان کی
نیکیوں کے موسم، نیکیوں کی بہار، نیکیوں کے ماحول میں اگر بندہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا تو پھر اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور موقع نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے زینے پہ قدم رکھتے ہیں، فلم مرتقب درجۃ الثانیہ، جب آپ نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل ابھی دعا کیا کرتے ہیں؟ آپ دعا کرتے ہیں کہ باودا ذکرت عنده فلم یصلی الیک، کہ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو وہ بھی ہلاک ہو۔ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، باودا من ذکرت عنده فلم یصلی الیک قلت آمین، مانگنے والے جبرائیل ہیں، آمین کہنے والے میرے آقا ہیں۔ اور حضور پہ درود و سلام پڑھنا، دیکھیں اللہ رب العزت نے بڑے عجیب پہرائے کے اندر درود کا ذکر کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی آپ پہ درود و سلام بھیجو۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کس طرح ترغیب دی ہے درود و سلام کی۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو میں رب ہو کے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھو میں رب ہو کے روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دو میں رب ہو کے زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرو میں رب ہو کے حج کرتا ہوں۔ کہیں اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، مگر جب درود و سلام کی بات آئی تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود پڑھو، یہ وہ اعلیٰ اور عرفہ کام ہے جو میں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ خالق کا کام زندگی دینا ہے، مخلوق کسی کو زندگی نہیں دے سکتی۔ خالق کا کام مارنا ہے، مخلوق کسی کو موت نہیں دے سکتی۔ خالق رازق ہے، رزق دینے والا ہے، تو خالق جو ہے مخلوق کسی کو رزق نہیں دے سکتی، یعنی خالق کے کام اور ہیں، مخلوق کے کام اور ہیں۔ مگر درود و سلام وہ قدر مشترک ہے کہ اس میں خالق اور مخلوق اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہ خالق جو ہے وہ بھی درود بھیجتا ہے اور مخلوق جو ہے وہ بھی آپ پہ درود بھیجتی ہے۔ پتہ چلا کہ خالق و مخلوق کے اندر جو کام مشترک ہے وہ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور پھر اچانک ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ان اللہ و ملائکتہ، قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا ہے وہاں اکثر و بیشتر اللہ نے اپنی ذات کا صاف ذکر کیا ہے، اپنی صفات کا ذکر نہیں کیا۔ جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جہاں پہ اللہ نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہاں بھی اللہ نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے۔ یعنی جہاں جہاں قرآن پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ اپنی صفات کا ذکر نہیں کیا، وہاں اپنی ذات کا ذکر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ نہیں کہا کہ ان الوہاب و ملائکتہ، ان الرزاق و ملائکتہ، یہ نہیں کہا، کہا ان اللہ و ملائکتہ، کیا محبوب میں رزاق ہوں، پوری دنیا کو رزق دیتا ہوں، میں ستار ہوں، پوری دنیا کے عیبوں کو چھپاتا ہوں، میں غفار ہوں، پوری دنیا کے عیبوں کو بخش دیتا ہوں، میں قہار و جبار بھی ہوں، پوری دنیا کو سزا بھی دیتا ہوں، اور کار حیات جو ہیں، دنیا کی کار نمایاں جو ہیں وہ میری صفات کرتی ہیں، مگر تیری ذات پہ درود جو ہے وہ میری ذات پڑھتی ہے۔ کہ ان اللہ و ملائکتہ، دنیا کے اور کام جو ہیں وہ میری صفات کرتی ہیں، تیری ذات پہ درود جو ہے وہ میری صفات نہیں پڑھتی، میری ذات پڑھتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا کس قدر عرفہ اور اعلیٰ کام ہے۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ واحدن صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائی، 10 گناہوں کو معاف کر دیا، 10 درجوں کو بلند فرما دیا، 10 درجوں کو بلند کر دیا جتنے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑا۔ اور پھر دیکھیں کہ درود جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ جو مقبول ہی مقبول ہے، اور کوئی عبادت بھی جو ہے اس کے مقبول یا نامقبول ہونے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، مگر درود جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ مقبول ہی مقبول ہے۔ کیوں؟ مقبول نبی کا ذکر جو ہوا، مقبول رسول کا ذکر جو ہوا، بلکہ جامع ترمذی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کی بات بھی کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین علیہا بالنواجذ، کہ میرے اور میرے خلفاء کے طریقے کو پکڑو، یہ سنت ہے، اور ان کو ایسے پکڑو جیسے داڑھ کے ساتھ کسی شے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی خلفاء راشدین کا عمل اور بھی سنت کے درجے پہ ہے۔ اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پہ اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے کہ حضرت عمر جو بھی کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق جامع ترمذی کے اندر ان کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں کہ الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصعد منها حتی تصلی علی نبیک، کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو وہ دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، لا یصعد منها، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا، حتی تصلی علی نبیک، جب تک کہ تو اپنے نبی پہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتا۔ یعنی ہماری عبادات، ہماری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم حضور پہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتے۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہمارے ہاں یہ کہہ لیں کہ ستم ظریفی ہے کہ ہم نے درود کو بھی متنازع بنا دیا ہے، کہ کوئی کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی کہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں، کوئی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ والا نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ پڑھنا چاہیے، یعنی اس کو بھی ہم نے متنازع بنا دیا ہے۔ تو عرض یہ ہے، میرے ایک دوست ہیں تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں نماز میں اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک اللہ فرماتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ نے کہا ہے، تو ایک آیت چھوڑ کے آگے بھی اللہ نے کچھ کہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ کی عبادت ہے تو جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور امت کے نیک لوگ ہیں۔ یعنی نماز کے اندر بھی اب ہم راستہ کن کا مانگ رہے ہیں؟ صالحین امت کا۔ تو میں نے اس کا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تشہد کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بات یہاں پہ ختم نہ آئی،
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह अस्सालिहीन। अलैना के अंदर मैं और आप भी शामिल हैं, अलैना के अंदर हम गुनहगार भी शामिल हैं, और इबादत सालिहीन के अंदर नेक लोग शामिल हैं। अब देखें, अल्लाह की इबादत है, यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नेक लोगों का रास्ता मांगो, और फिर आगे फरमा रहा है अपने महबूब पे सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। ये क्या है? या नबी, या नबी। तो मैं वो दोस्त से कहा, मैंने कहा भाई देखो, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह जो है, हमने इसको खाम खा मुतनादा बना दिया है। अगर तो ये कहना ठीक नहीं है तो फिर नमाज में भी छोड़ दें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ये कहना भी छोड़ दें। मैंने उसे कहा मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ, आप इसको नमाज में से निकाल दें, हम गैर नमाज में कहना छोड़ देंगे। आप इसको नमाज में से निकाल दें तो हम गैर नमाज में नहीं कहेंगे, और ज़ाहिर है कि नमाज में से वो निकाल नहीं सकते। तो जब आप नमाज में से निकाल नहीं सकते तो फिर उम्मत को क्यों तशकीक में मुब्तला करते हैं, उम्मत के क्यों शक व शुबा में मुब्तला करते हैं। हदीसों के अंदर जगह जगह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह है। ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई, कुल्ना या रसूल अल्लाह, सहाबा ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, हमारी बात सुने कि आज हमने जो देखा है इससे कबल कभी नहीं देखा था। यहाँ भी सहाबा या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। तो कुतुब अहादीस जो हैं ये भरी पड़ी हैं या नबी अल्लाह से, या रसूल अल्लाह से, तो इसको मुतनाज़ा ना बनाएं। हाँ, जिसका जो जी चाहता है उसके साथ वो दुरूद व सलाम पढ़े। कोई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना चाहता है तो ये पढ़े, और इसी तरह अगर कोई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद पढ़ना चाहता है तो ये पढ़ ले। मकसद तो हजूर का जिक्र है, मकसद तो मेरे आका का जिक्र है, तो वो होना चाहिए। तो हज़रात गिरामी कद्र हजूर, और इसी तरह हदीस पाक में आता है, हजूर फरमाते हैं कि जो बंदा मुझ पे दरूद पढ़ना भूल गया, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत का रास्ता भुला देगा, जन्नत का रास्ता भुला देगा। और फिर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने पे दरूद पढ़ा है। जब अल्लाह पढ़ता है तो इससे बड़ी आमीन कि आमीन। और फिर हजूर फरमाते फलम्मा रकीतु सालिसा, जब मैं तीसरे जीने पे कदम रखता हूँ तो उस वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन दुआ करते हैं कि बउदा अदरका अबवैहिल किबरा इंदहु औ अहदहुमा, कि जिसने अपने माँ बाप एक या दोनों को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत न हासिल, ला युदखिलहुल जन्ना, उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका तो वो भी हलाक हुआ। अब ये इस हदीस के अंदर ये तीन बातें हैं, जिसने रमज़ान पाया और बख्शिश ना हासिल कर सका वो हलाक हुआ, जिसके सामने नबी का जिक्र हुआ और उसने आप पे दरूद नहीं पढ़ा तो वो भी हलाकत में मुब्तला हुआ। और तीसरी बात कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत जिब्राईल अमीन ने कहा कि जिसने अपने वालिदैन एक या दोनों को पाया और उनकी खिदमत करके वो जन्नत ना हासिल कर सका तो वो भी हलाक हुआ। उसकी वजह ये है कि देखें, वालिदैन जो हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजूर फरमाते हैं कि जिसके माँ बाप दोनों हयात हैं, जब सुबह होती है तो उसके घर के अंदर जन्नत के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। जिसका दोनों में से एक है तो जब सुबह होती है तो उसके घर के अंदर जन्नत का 1 दरवाजा खुल जाता है। यानी माँ बाप जो हैं वो जन्नत हैं। और इसी तरह हदीस पाक में आता है, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल वालिदु औसितु अबवाबिल जन्ना, कि वालिद जो है वो जन्नत का सेंट्रल गेट है, जन्नत का मरकजी दरवाज़ा है। बाप जो है वो जन्नत का मरकजी दरवाज़ा है। और इसी बाप के अंदर दूसरी हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। और इरशाद होता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू व बिल वालिदैन इहसाना, कि अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी, और वह बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा,
فلا تقل لهما قولا اف ولا تنهرهما قل لهما قولا کریما، کہ ماں باپ ایک یا دونوں جن کو تم بڑھاپے میں پاؤ تو پھر کیا کرو، اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک نہ کرو، قل لہما قولا کریما، بلکہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اور اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دو اور ان کے لیے دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ جس طرح انہوں نے ہم جب چھوٹے تھے ہم پہ رحم کیا تھا، اے مولا اب تو ان پہ رحم فرما۔ تو حضرات گرامی قدر اسی طرح حدیث پاک میں، قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ہم نے انسان سے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور بالخصوص ماں کے ساتھ کہ جس نے مشقت پہ مشقت جھیلتے ہوئے اس کو جنم دیا ہے۔ یعنی پہلے عمومیت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر آگے تخصیص ہے کہ ماں باپ میں سے ماں کا علیحدہ ذکر کیا، جس طرح تنزل الملائکہ والروح، اللہ فرماتا ہے کہ شب قدر کو فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین، جبکہ فرشتوں کے اندر جبرائیل امین کا ذکر آ گیا ہے، مگر الروح کہہ کے حضرت جبرائیل کا علیحدہ بھی ذکر کیا، یعنی ان کا پروٹوکول دیا۔ اسی طرح وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس میں دونوں کا ذکر آ گیا ہے، مگر تخصیص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں کا پھر علیحدہ ذکر فرمایا ہے، اور باپ کو کہا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا مرکزی دروازہ ہے، اور ماں کے متعلق کیا فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کو مرکزی دروازہ کہا اور جنت ماں کے قدموں کے، بلکہ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کے متعلق مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ یا رسول اللہ دونوں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس رہو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ، ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ یعنی یہاں پہ باپ اور ماں دونوں کا حضور نے ذکر فرمایا۔ ایک تو حدیث ہے نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، دوسری حدیث میں حضور فرما رہا ہے کہ ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے اندر تمہاری جنت ہے۔ تو حضرات گرامی قدر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ماں باپ کی عظمت اور شان کیا ہے، کہ نبی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ ذکر فرمایا کہ قضا وربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، دیکھیں کہ والدین جو ہیں ان سے زیادہ مخلص رشتہ انسان کو میسر نہیں ہے، اور کوئی بھی رشتہ ہے اخلاص ہوگا، مگر ممکن ہے کہ کسی وقت اس کے دل میں بھی اخلاص نہ رہے، مگر ماں باپ واحد وہ رشتہ ہیں کہ آپ جتنی بھی ترقی کر جائیں گے وہ آپ کی ترقی پہ خوش ہوں گے، آپ کی کامیابیوں پہ خوش ہوں گے، یعنی آپ کی کامیابیوں پہ جیلس نہیں ہوں گے، اور آپ کے لیے بدستِ دعا ہوں گے، ہر وقت آپ کے لیے دعا مانگیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ، اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ باپ بیٹے کو دیکھے، میں ماں کی روایات آپ بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، میں قصداً وہ نہیں سنا رہا، تو باپ کی شان بھی آپ کو سنا دی جائے کہ اللہ نے باپ کو کیا مرتبہ دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے کو اس طرح دیکھے کہ خوش ہو جائے، یعنی بیٹا مطیع و فرما بردار ہو۔ اب بیٹا جو ہے وہ شراب پی کے آ رہا ہے تو باپ خوش نہیں ہوگا نا، بیٹا جو ہے وہ برائی کر کے آ رہا ہے تو باپ خوش نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ نیک اور صالح ہوگا تبھی باپ خوش ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا ایسا مطیع اور فرما بردار ہو کہ باپ دیکھے تو خوش ہو جائے، تو اس عمل پہ اللہ تعالیٰ بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
اگر 360 مرتبہ باپ خوش ہو جائے، یعنی 360 مرتبہ، یعنی بیٹا اتنا مطیع اور فرما بردار ہو، اتنا سعادت مند ہو کہ باپ 360 مرتبہ دیکھے اور 360 مرتبہ ہی خوش ہو، تو حضور نے فرمایا اللہ اکبر، میرا اللہ اس سے بہت بڑا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جو 360 مرتبہ دیکھے گا اس کو 360 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے۔ اور ایک بڑی معروف حدیث ہے، اب دیکھیں فائدہ اولاد کا ہی ہے، باپ دیکھے یا اولاد دیکھے، یہ تو حدیث ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ باپ دیکھے اور خوش ہو جائے، اور دوسری حدیث کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ اولاد باپ کو محبت اور اطاعت کی نظر سے دیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ کتب اللہ لہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دے گا، بکل نظرۃ مبرورۃ، بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، ہر نظر کے عوض ایک مقبول حج۔ یعنی ادھر باپ نے دیکھا تو خوش ہو گیا، تو بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، ادھر بیٹے نے اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ دیکھا تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی بیٹا جو ہے، کوئی اولاد جو ہے، وہ باپ کو اگر دن میں 100 مرتبہ محبت اور اطاعت کی نظر سے دیکھے تو حضور نے فرمایا میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جو 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ اس کو 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب مجھے آپ بتائیں، آپ 5 لاکھ روپیہ لگا کے جائیں، آپ جو ہے احرام بھی باندھیں، آپ طواف بھی کریں، آپ جمرات، آپ جو ہے صفا و مروہ بھی کریں، آپ جمرات کو کنکریاں بھی ماریں، آپ جو مزدلفہ، منی اور عرفات کی منزلیں جو ہیں وہ بھی طے کریں، تو کیا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کا حج مقبول ہو گیا ہے؟ پیسے لگانے کے باوجود، ان تمام مناسک کو ادا کرنے کے باوجود ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا ہے، مگر گھر میں بیٹھے ہوئے نہ احرام باندھا ہے، نہ طواف کیا ہے، نہ منی میں گئے ہو، نہ عرفات میں گئے ہو، نہ مزدلفہ میں گئے ہو، نہ جمرات کو کنکریاں ماری ہیں، کوئی عمل نہیں کیا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے باپ کو اطاعت کی نظر سے دیکھا ہے، اللہ نے گھر میں بیٹھے ہوئے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ ہمارے تو گھر کے اندر اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اور دیکھیں، ماں کا جتنا بھی مقام ہے باپ کے مقام کے تابع ہے، باپ کے مقام کے تابع ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں، میری اور آپ کی جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ہماری ماں کی جنت جو ہے ہمارے باپ کی رضا کے اندر ہے۔ ہماری ماں کی جنت جو ہے وہ گویا ہمارے باپ کے قدموں میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ وہ 3 بد دعائیں ہیں جن کو حضرت جبرائیل امین نے مانگا ہے۔ پہلی بد دعا کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو حضور نے آمین کہا۔ دوسری بد دعا جس کے سامنے حضور کا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا، میرے آقا نے آمین کہا۔ تیسری بد دعا جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، وہ ہلاک ہوا، میرے نبی نے آمین کہا۔ حضرت جبرائیل کا دعا مانگنا ہی کچھ کم نہ تھا، اوپر سے میرے نبی نے آمین کہہ دیا ہے۔ ان بد دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، اپنا محاسبہ کریں، ان میں سے کسی بد دعا کی ذات میں ہم تو نہیں ہیں، کہیں ہم تو رمضان کی بے قدری نہیں کر رہے، کہیں ہم تو حضور کے ذکر میں غفلت نہیں کرتے، کہیں ہم سے ہمارے والدین کے حقوق میں تو کوتاہی نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رجوع اللہ کر لیں، آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم رمضان کی قدر کریں گے، حضور کا ذکر سن کے آپ پہ درود و سلام پڑھیں گے اور ماں باپ کی قدر کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، ان کو راضی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا، مجھے رستہ دے دیں تھوڑا۔